بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. نوجوان وہ چہرہ ہوتے ہیں جو ایک قوم بین الاقوامی دنیا میں اپنا چہرہ بنا کر پیش کرتی ہے. آزاد کشمیر کی ریاست ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جو اس ریاست کا مثبت چہرہ ہیں اور صرف اپنی ریاست میں نہیں بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی اس چہرے کو لے کر جاتے ہیں اور مثبت اثرات لے کر آتے ہیں. ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں. راجہ سائم، آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ نے اراؤنڈ دا گلوب بہت ساری کرکٹ لیگز کے ساتھ کام کیا. ہم آج آپ سے جانیں گے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پوڈ کاسٹ. سائم، آپ بتائیں گے کہ آپ نے جو کے پی ایل سے آپ نے جرنی سٹارٹ کی. آپ سندھ پریمیئر لیگ میں آپ نے کام کیا، زمبابوے T20 میں آپ نے کام کیا، ابو دھابی جو آئی تھنک IPL کے بعد سب سے بڑی کرکٹ لیگ ہوتی ہے اس پہ آپ نے کام کیا، اس کے ساتھ کام کیا. باغ سے آپ کا تعلق ہے. آزاد کشمیر کے مضافات سے اٹھ کے آپ یہاں تک گئے اور یہاں تک پہنچے. آپ نے یہ سارا کام کیسے کر لیا اور کس نے آپ کو اس میں سپورٹ کیا؟ یہ آپ کی سیلف میڈ ایفرٹ تھی؟ اگر میں اپنی جرنی کا سٹارٹ لوں تو کشمیر پریمیئر لیگ سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بچہ تھا جسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کرکٹ ہوتا کیا ہے. جس اتنا معلوم تھا کہ کرکٹ سے پیار ہے، لیکن کرکٹ کھیلنا نہیں آتا، لیکن کرکٹ کے بارے میں جانتا بہت ہوں. تو بینگ اے کرکٹ کامنٹیٹر میں KPL کے اندر آیا. کرکٹ کامنٹری میں تو مجھے چانس نہیں ملا، لیکن فرینچائز کے ساتھ مجھے ایز اے مینیجر اینڈ ایز اے میڈیا مینیجر کا چانس ملا. وہ ایک جو آپ کا کک سٹارٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ کک سٹارٹ مجھے بوسٹ اپ دیا KPL نے. تھینک یو ٹو KPL مینجمنٹ. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج جس اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں یہاں پر نہ ہوتا. تو KPL سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. وہاں سے مجھے ایکسپوئر ملا، مجھے ایکسپیرینس ملا. دین میں نے لاء کے ساتھ اپنی یہ جو پیشن کی فیلڈ ہے اسے چھوڑا نہیں، اور مجھے فرسٹ ٹائم چانس ملا ایک جیو سپر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا گلوبل سپورٹس چینل ہے اس میں کامنٹری کرنے کا. بینگ اے انگلش کامنٹیٹر اور فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر میرے لیے ایک آنر کی بات تھی. وہاں آئی تھنک کہ یہ آپ آزاد کشمیر کے پہلے نوجوان ہوں گے یا پہلے کمنٹیٹر ہوں گے جو خود کرکٹر نہیں ہیں، جن نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں ہے لیکن کرکٹ جانتے ہیں، اور آپ نے جیو سپر جیسے ہمارا جو نیشنل چینل ہے اور جو گلوبلی ریپرزینٹ کرتا ہے ہمیں، اس پر آپ نے کام کیا. بالکل ایسا ہی ہے. آزاد کشمیر سے کرکٹرز بہت زیادہ نہیں تھے، بہت کم ہیں، لیکن کرکٹ مینجمنٹ اور کرکٹ کامنٹری یہ ایک نیو فیلڈ تھی. مجھے دکھا کہ اس کے اندر اسکوپ ہے، اور میرا شوق بھی تھا کیونکہ بچپن سے کرکٹ دیکھتے تھے تو اس فیلڈ میں آئے. تو میں پہلا کرکٹ کامنٹیٹر تھا آزاد کشمیر سے 70 ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں جسے چانس ملا پاکستان کے اتنے بڑے چینل پہ جو گلوبلی ریپرزینٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے. 72 کنٹریز میں جیو سپر کی جو ہیں براڈ کاسٹ سروسز ہوتی ہیں، تو وہاں پر مجھے چانس ملا فرسٹ ٹائم کرکٹ کامنٹری کرنے کا. یہ تو بہت آنر کی بات ہے. آپ کو بھی یہ آنر فیل ہوتا ہوگا. اور اس کے بعد آپ ابو دھابی میں بھی گئے اور آپ زمبابوے میں بھی گئے. وہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ وہ تو انٹرنیشنل کرکٹ لیگز ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ IPL کے بعد شاید ابو دھابی کی جو T10 ہے یہ گلوبلی سب سے بڑی کرکٹ لیگ ہوتی ہے انٹرنیشنل. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، جو مجھے KPL سے ایکسپوئر ملا اور مجھے کرکٹ کامنٹری میں چانس ملا تو مجھے دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستے پہ ڈال دیا. تو میں نے اپنی محنت جاری رکھی. تو ابو دھابی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1-1.5 سال میں کوشش کرتا رہا مجھے وہاں پر چانس ملے، لیکن میں ان ایکسپیرینس تھا، اس وجہ سے مجھے چانس نہیں ملا. لیکن پھر جب انہوں نے میرا پیشن دیکھا تو انہوں نے مجھے کال اپون کیا. وہاں پہ جو میرا کام تھا وہ یہ تھا کہ ٹیم کا جو جتنا ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو کانٹینٹ لیڈ اور جتنی کانٹینٹ کریشنز کے کام ہوتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ کام کرنا، پلیئرز کو مینیج کرنا، وہ سب کرنا تھا. تو میں نے بخوبی وہ چیز وہاں پر نبھائی. وہ آپ کہہ سکتے ہیں IPL کے بعد دنیا کی سب سے سکسیزفل لیگ ابھی ابو دھابی T10 جا رہی ہے. تو ابو دھابی T10 میں موئن علی، جیسن ہولڈر، فاف ڈوپلسز، اس کے بعد ٹرینٹ بولٹ، جمی نیشم، ورلڈ کے آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ کلاس پلیئرز جنہوں نے ابھی تک پاکستان سپر لیگ کے اندر بھی نہیں کھیلا، ان کے ساتھ کام کیا. تو بہت اچھا ایکسپوئر ملا. اس کے بعد میں نے اپنی جرنی چھوڑی نہیں. اسی فرینچائز کے ساتھ ان کی ایک اور برانچ تھی جہاں مجھے زمبابوے T10 میں کام کرنے کا موقع ملا.
اور ریسنٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو میرا سب سے ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا رہا ہے. وہاں کی میں شارٹ سی سٹوری آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جو بچے ہیں, جب ہر کسی کا پیشن ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے ڈاکٹر بننا, کسی کا ہوتا ہے اچھا انجینئر بننا, کسی کا آرمی میں جانا پیشن ہوتا ہے. میرا بچپن سے پیشن تھا کرکٹ کا. اب لوگ سوچتے ہیں شاید کرکٹ میں پیسہ اور فیم یہ ساری چیزیں, گلیمر بہت ہے, بالکل وہ چیزیں ہیں, مجھے بھی ملا جیسے پلیئرس کو ملتا ہے. لیکن میرا ایک بچپن سے میں ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں خواب دیکھتا تھا کہ مجھے موقع ملا کوئی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ میچ جیتے ہوں, گراؤنڈ میں بھاگنے کا موقع ملے. تو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے اندر ہماری ٹیم آپ کہہ سکتے ایلیمینیٹر میں پہنچی, جہاں سے ہم ہارتے تو باہر ہو جاتے. ایٹ دیٹ اسٹیج لاسٹ 2 بالز پہ 4 رن چاہیے تھے, تو ہمارا ایک بیٹسمین وہاں پہ آؤٹ ہوا. اب ہمارے پاس لاسٹ وکٹ تھی اور ایک بال پہ 4 رن چاہیے تھے. جو لاسٹ بیٹسمین تھا کھیلنے والا وہ انجرڈ تھا. تو ہم نے تو سوچ لیا تھا کہ ہم میچ ہار رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی کرنی کہ وہ ہم میچ جیتے اور 50,000 سے زیادہ اسپیکٹیٹرز وہاں گراؤنڈ میں موجود تھے. اور مجھے وہ بھاگنے کا گراؤنڈ میں موقع ملا, سیلیبریٹ کرنے کا موقع جو ملا. آپ کی خواہش تھی بچپن کی, وہ خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ڈریم پورا کیا. آپ انگلش کمنٹری کرتے ہیں, آپ کا کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اسکولز ہیں, جو کالجز ہیں, یہاں کی تعلیم اچھی نہیں ہے, یونیورسٹیز کی تعلیم اچھی نہیں ہے. تو آپ جو انگریزی میں کمنٹری کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کرکٹ کی پوری ہاو نو رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. تو یہ آپ نے کیسے سیکھا اور کہاں سے سیکھا؟ دیکھیں, میرے خیال سے یہ کہنا کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کے پاس جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خراب ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ انسان پہ خود پہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے. تو میرا اگر آپ کہیں تو میری جو جرنی تھی وہ آرمی پبلک اسکول سے سٹارٹ ہوئی, جہاں میں نے میٹریکولیشن کیا. اس کے بعد کیڈٹ کالج سے میں پڑھا اور پھر یونیورسٹی میں. لیکن یہ ساری چیزیں میرا خیال سے مجھے کالج میں یا یونیورسٹی میں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی, کیونکہ میرا اس چیز کے اندر انٹرسٹ تھا. میں بچپن سے میچز صبح شام دن رات جو میچز ہوتے تھے میں سارے میچز دیکھتا تھا. اب وہ جو میچز کے اندر کرکٹ کامنٹری ہوتی تھی, اب لوگ دیکھتے ہیں, مجھے وہ کامنٹری کلک کر گئی. بار بار جب سنتا تھا میرا ایکسنٹ بھی ویسا ڈیولپ ہو گیا, اور جو وہ نالج تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دینی تھی, تو وہ وہاں سے صلاحیت مجھ میں شفٹ ہو گئی. پھر میں کوشش کرتا رہا, ڈیولپ کرتا رہا اپنی اسکلس, تو آہستہ آہستہ مجھے آگے چانسز ملتے رہے. سائم, آپ نے کہا کہ آپ یہاں سے آپ کے پی ایل سے آپ نے جرنی سٹارٹ کی, آپ ابو ظہبی گئے, آپ نے سندھ بھی کھیلا, آپ نے زمبابوے بھی دیکھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کے پی ایل آزاد کشمیر کے ینگسٹرز کے لیے کتنا رول پلے کر سکتا ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے کرکٹ کھیلنے کا ینگسٹرز کے اندر؟ سیکنڈ تھنگ, مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے آزاد کشمیر کے جو ینگسٹرز جو اسٹوڈنٹس اس طرف آنا اگر چاہیں تو وہ کیسے آئیں, اور ان کو جس طرح آپ کو کک سٹارٹ ملا, ان کے لیے کک سٹارٹ کیا ہو سکتا ہے, اور وہ کیسے آپ والی فیلڈ کو اپنا سکتے ہیں اور آپ کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, کے پی ایل کی بات آپ نے پوچھی تو میرے خیال سے کے پی ایل آزاد کشمیر کے ینگسٹرز کے لیے, اسپیشلی اسپورٹس کے لیے اور کرکٹرز کے لیے ایک گولڈن اپارچونیٹی تھی. گولڈن اپارچونیٹی تھی اور ہے بھی. 2 سیزنز ہوئے, تیسرا سیزن ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, لیکن ہم ہوپ فل ہیں کہ ہوگا. آزاد کشمیر کے بچوں کو دوبارہ سے موقع ملے گا. آپ نے بات کی آزاد کشمیر کے اندر کرکٹ کی فیسلٹیز کی, تو میرے خیال سے کرکٹ کی فیسلٹیز یا اسپورٹس کی فیسلٹیز آزاد کشمیر کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. یہ چیز کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے بچے سپر ٹیلنٹڈ ہیں, نہ صرف کرکٹ کے اندر بلکہ ہر اسپورٹس کے اندر. کے پی ایل میں ہم نے دیکھا زمان خان تھے, سفیان مقیم تھے, سلمان ارشاد تھے, اس طرح کے کافی بچے تھے جو آج ورلڈ کے اندر آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کرکٹ کی فیسلٹیز کے لیے سب سے پہلے آپ کو پراپر کوچنگ چاہیے, آپ کے لیے کلب فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو پراپر ڈائٹ چاہیے اور پراپر ٹریننگ, اور آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ ایک پراپر سیلف سپورٹ ہونی چاہیے, نہ صرف گھر سے, اسکول سے, ہر جگہ سے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, جو یہاں پر لیک کرتا ہے آزاد کشمیر کا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. جہاں تک آپ میری جرنی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جہاں تک میں ہوں یہاں تک بچے کیسے پہنچ سکتے ہیں, سو میں آپ کو کرکٹ کامنٹری کے ساتھ جو کام میں کرتا ہوں وہ ڈیجیٹل کریشنز اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کا کام ہے, جو کہ آپ پلیئرس کے ساتھ کرتے ہیں. پلیئر کا اٹھنا بیٹھنا, وہ کیا کھا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ سب آپ کو کور کر کے پراپر کانٹینٹ کی صورت میں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, آفیشیل پلیٹ فارم جو کہ ورلڈ وائڈ چلتے ہیں, انہیں آپ نے رن کرنا ہوتا ہے.
آزاد کشمیر کے اندر گرافک ڈیزائنرز کی کمی نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اندر اینیمیشن ایکسپرٹس اور ویڈیو ایڈیٹرز کی کمی نہیں ہے، کانٹینٹ کریٹرز یہاں پر بہت اچھے موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسپورٹس میں اب انٹرسٹ کس کا ہے. اگر کسی کا اسپورٹس کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ اپنی جرنی سٹارٹ کرے، ڈفرینٹ اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں وہاں کور کرے اور اپنا لوہا منوائے اور یہاں تک پہنچے. یہاں تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، صرف محنت لگتی ہے، آپ کی لگن ہو، آپ کا پیشن ہو. تو جہاں تک میں پہنچا ہوں انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 سال کے اندر مجھ سے بھی زیادہ سکسیزفل ہوں گے ہمارے بچے انشاءاللہ. سائم، آپ نے جیسے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن آپ کو تو کک اسٹارٹ کے پی ایل سے مل گیا. جب ایونٹ ہی نہیں ہوں گے کشمیر کے اندر، کے پی ایل تو بہت بڑا ایونٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کلب لیول پر بھی کام نہیں ہو رہا، اور جو آزاد کشمیر کا محکمہ اسپورٹس جس کی آپ نے نشاندہی بھی کی، اس کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ ابھی تک یعنی آزاد کشمیر کے اندر نہ اسٹیڈیم کوئی بن رہا، نہ گراؤنڈ بن رہا، نہ کوئی کام ہو رہا. تو پھر کیسے ہمارے بچوں کو کک اسٹارٹ ملے گا اور کیسے اس طرف آئیں گے؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کے پی ایل کی، تو کے پی ایل ہمارے بچوں کے لیے ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے جسے وہ اویل کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی وجہ سے یہ کے پی ایل کا بھی سیزن 3 نہیں ہو پا رہا. ہم لوگوں کی وجہ سے؟ بالکل، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے، مطلب کہ اس میں سب انوالو ہیں، گورنمنٹ انوالو ہے، اسپورٹس کے ادارے انوالو ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، لوگ تو کے پی ایل کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، لوگوں کا کریز بہت زیادہ تھا، فیملیز آ رہی رش تھی، تھا، اور آپ کے بزنسز اس سے چمکتے ہیں. کرکٹ جہاں پر آتی ہے وہ آپ کو بزنس لا کر دیتی ہے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی جو چیزیں ابھی نہیں ہو پا رہی. آپ نے بات کی اسپورٹس کی، تو میں کہوں گا کہ اے جے کے اسپورٹس بورڈ اور جو لوگ اسپورٹس میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اسپورٹس کا نو ہاؤ ہی نہیں ہے. اگر آپ ان سے اتنا پوچھ لیں گے کہ کرکٹ میں گراؤنڈ کے اندر فیلڈ سیٹ اپ کتنے ہوتے ہیں یا پھر فٹ بال کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ تو ہوگا. یہ ادارے اتنا، یہ محکمہ اسپورٹس جو ہے ہمارا، یہ پورا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے، یہاں اس کے منسٹر الگ بیٹھاتے ہیں، آپ اس کے سیکرٹریز بٹھاتے ہیں، ڈائریکٹوریٹ بیٹھاتے ہیں. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ان کی جو کوئی کرکٹ یا کوئی ہاکی یا کوئی ٹیم بچوں کے حد تک کوئی مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی سرکاری سطح پر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا بہت، اور اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جو اصل کام ہے اس کی طرف پھر یہ کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، کروڑوں روپے یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا بجٹ ریلیز ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر اسپیسیفکلی ہمارے پاس صرف ایک نڈول کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہے، جو کہ کے پی ایل جب ہوا تو کروڑوں روپے کی وہاں پر کے پی ایل مینجمنٹ نے فلڈ لائٹس لگوائی، وہاں پہ آؤٹ فیلڈ پہ کام ہوا، وہاں پہ آپ کے اسپیکٹیٹرس کے بیٹھنے کی جگہوں پر کام کیا. لیکن آج 1-2 سال کے بعد آپ اس گراؤنڈ کی حالت دیکھیں. وہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ اسکول کے فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پر ٹیپ بال کرکٹ ہوتی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی اسپیسیفک بات بتاؤں کہ جو آپ کا ہارڈ بال کا پراپر گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ انڈر ہوتا ہے یا تو اسپورٹس بورڈ کے انڈر یا گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے آؤٹ فیلڈ کے اوپر یا پچ کے اوپر ایسے انویژن کر سکیں اور ان چیزوں کو خراب کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر آپ گراؤنڈ کی حالت جا کر دیکھیں، پہلے 2022-23 کے اندر دیکھیں اور اب دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھینسیں چرا رہا تھا یا پھر بھینسیں چرا رہا ہے، یہ حالت ہے. اگر یہ حالت رہے گی اور اے جے کے اسپورٹس بورڈ اور یہ لوگ یہاں پر اس چیز کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے تو کیسے ہماری اسپورٹس یا ہماری کرکٹ آگے آ سکے گی؟ تو ہمارے بچے کہاں کھیلیں گے؟ مطلب ٹیپ بال بھی کہاں جا کے کھیلیں گے؟ گراؤنڈز ہی آپ کے پاس نہیں ہیں اور کسی جگہ پہ آپ ان کو کھیلنے نہیں دیتے، گلی محلے میں آپ کھیل نہیں سکتے، تو پھر بچے کہاں کھیلیں گے؟ دیکھیں، آپ نے بات کی ہمارے بچے جو اسٹرگل کرتے ہیں کرکٹ میں، اسپیسیفکلی میں کرکٹ کا آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ باقی اسپورٹس تو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو وہ زیادہ پنڈی یا اسلام آباد کی طرف موو آن کرتے ہیں، وہاں پر کلبز جوائن کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خرچے بھی اس طرح سے زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر رہنا، وہاں پر کھانا، اپنی ڈائٹ مینٹین کرنا، کوچز کے پیسے دینا، کلبز کے پیسے دینا بہت مشکل ہے. اس لیے اے جے کے گورنمنٹ کو، اے جے کے اسپورٹس بورڈ کو یہاں ایکشنز لینے چاہیے. وہ کے پی ایل کو الاؤ کریں گے یہاں پر ایکٹیویٹیز کر سکیں، جیسے آپ نے دیکھا کے پی ایل نے فیڈر لیگ کروائی، یہاں پر بچوں کو موقع دیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے ہم بچے لے کے آئیں کشمیر پریمیئر لیگ کے اندر اور کھلائیں، لیکن ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اگر ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے جیسے زمان، سفیان مکین، سلمان ارشاد ہمارے پاس آئے، ایسے انشاءاللہ اگلی سیزن ہمارے پاس 3 نہیں، 3 کی جگہ 6 سے 8 بچے آئیں گے. ناظرین، یہ تھے راجہ سائم اشفاق، جو آپ کو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر سے اگر آپ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے بچوں کو کک سٹارٹ فراہم کریں گے، اگر آپ اچھے
جو ہے لیگز یہاں پہ کروائیں گے. محکمہ اسپورٹس اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا, گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ اگر نوجوانوں کا استحصال نہیں کرنا چاہتی اور وہ میدان کو آباد رکھنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح کے ایونٹس کروا کے یہاں کے نوجوانوں کو موقع فراہم کر سکتی ہے. تو سائم اشفاق کی طرح دیگر نوجوان بھی مظفر آباد سے, باغ سے, سدنوتی سے, نیلم سے ابو ظہبی تک پہنچ سکتے ہیں, زمبابوے تک پہنچ سکتے ہیں, بنگلہ دیش تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے خواب جو ہیں, جو ان کے ادھورے خواب ہیں, جو ان کی خواہشیں ہیں, جو ان کا بچپن کا جنون ہے, جو ان کا کریز ہے, اس کو پورا کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.